السلام علیکم۔ ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے جنگ بندی معاہدے کے بعد جو 2 ہفتوں کے لیے کی گئی ہے، اس کے لیے مذاکرات آج جمعے کو ہونے تھے، پھر طے ہوا کہ ہفتے کو مذاکرات ہوں گے۔ آج ابتدائی بات چیت ہوگی اور آج یہ سننے کو ملا کہ ایران نے مذاکرات سے انکار کر دیا تب تک جب تک اسرائیل لبنان پر جنگ بندی پہ عمل نہیں کرتا۔ دیکھیں، 2 دفعہ ایران پر ڈورنگ ڈیلیگیشن مذاکرات کے دوران حملہ ہوا، یعنی 2 دفعہ ایرانی ڈسے۔ تب انہوں نے یہ چیز ریلائز کی، ان کو احساس ہوا کہ ہم سے جو مذاکرات کر رہے ہیں، ہم سے جو ڈیلنگ کر رہے ہیں، وہ تو ان کا تعلق وزارت خارجہ سے نہیں ہے، وہ نہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں اور نہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے۔ کبھی وہ ٹرمپ صاحب کا داماد ہے، کبھی جو ہے وہ نائب صدر ہے۔ اب جب تیسری دفعہ بھی ان جن نمائندوں کا انتخاب کیا تو ان میں بھی وزارت خارجہ یا وزارت خارجہ کا کوئی عملہ نہیں تھا۔ حالانکہ کسی ملک سے مذاکرات ہوتے ہیں تو وزارت خارجہ کرتی ہے، اس کا اہتمام وہ کرتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے، پروسیس ہے۔ اور یہ ایران نے بالکل درست فیصلہ کیا، کیونکہ دیکھیں حزب اللہ جو جہادی کی تنظیم ہے لبنان کے اندر، آپ کے علم میں ہے کہ وہ جنگ میں محض ایران کی وجہ سے ہوتا، اور انہوں نے کئی دفعہ اس کو متنوع کیا کہ ایران پر حملے روکے جائے ورنہ ایسا ہونے گا۔ اب کیا ہوا، یہ جو لاسٹ جو سیٹ تھی جس میں امریکہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ ہوا، اس میں امریکہ CIA اور اسرائیل کا جو را ہے، انہوں نے مل کے ایک چالاکی کہیں آپ، ایک چال چلی کہ جنگ بندی کا معاہدہ کر کے اور بڑی تیزی سے اسرائیل نے حملے جو ہے وہ لبنان میں تیز کر دیا۔ ان کو یہ تھا کہ ایران مان جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، ایک تو حزب اللہ تنہا ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ لازماً بد اعتمادی پیدا ہوگی حزب اللہ کی تنظیم میں کہ ہم تو ایران کی خاطر جو ہے وہ جنگ میں کودے اور اس نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، تو ایک سائیکی وار، ایک نفسیاتی جنگ بھی ہو جاتی، اور یوں بد اعتمادی کا فضا دوسری جو تنظیمیں جو ایران کے سپورٹ سے کام کرتی ہیں، جیسے یمن میں حوثی ہے، یا شام یا عراق میں جو تنظیمیں ہیں، تو لازماً وہ یہ سمجھتے کہ آج حزب اللہ کے ساتھ ہوا، کل ہمارے ساتھ ہوا، تو اس لیے ایران نے اس چیز کو بھانپ لیا۔ بلکہ ایران تو رد عمل دینے والا تھا، یہ تو پاکستان کی وجہ سے ابھی وہ رکے ہوئے ہیں، تو پاکستان نے تھوڑی مہلت مانگی ہے، ہم امریکہ کو راضی کریں گے اس بات پہ کہ وہ لبنان کے جنگ بندی کے لیے اسرائیل کو راضی کریں، اسرائیل کو قائل کریں۔ اس کے بعد انہوں نے شاید کوئی سننے میں آیا کہ جو حملے ہیں وہ ذرا لبنان پہ کم کر دیے ہیں۔ اب عملی طور پر ایسا ہے یا نہیں واللہ عالم، بظاہر لگ بھی نہیں رہا، لیکن تو ایران کا جو یہ فیصلہ ہے بر وقت ہے، محل موقع کے مناسبت سے بالکل درست ہے۔ دیکھیں آپ اس چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا کہ اس کے پھر آؤٹ پٹ کیا ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہی وزارت خارجہ نہ اس کی ٹیم کوئی ہے ہی نہیں، اور پلس میں اس میں یہ ہے کہ لازماً یہ جو ایران پہ حملہ ہوا تو حملے کے بعد ہی تو حزب اللہ نے معاہدہ توڑا اور انہوں نے حملہ کیا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایران اسرائیل وار سے الگ کریں، یا ایران جو ہے وہ امریکہ کی وار سے الگ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دعا کیجیے، انشاءاللہ امید ہے کہ ایران اس میں کامیاب ہو، اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ پاکستان کی بھی چاہتی ہی ہے کہ مکمل جنگ بندی ہو، تو دیکھتے ہیں اگلے 24 گھنٹے انتظام ہے، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔